سہیر الباہلی حسن و رعنائی اور فن اداکاری میں ہمارے ہاں کی اداکاراؤں سے کہیں آگے تھی۔ عالم عرب میں اس کے حسن اور اداکاری کا ڈنکا بجتا تھا اور اس کا نام ہی فلم کی کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔ نہ صرف مصر بلکہ پورے عالم عرب کے فلمی تماشبین اس کی اداکاری کے دیوانے تھے۔ اس کی شہرت اور حسن کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہ پردہ اسکرین پر جلوہ گر ہوتی تو لوگ دل تھام کر کھڑے ہو جاتے تھے، غرض وہ اللہ سے بہت دور رنگ و بو کے سیلاب میں غرق تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعلق مصر سے ہے اور ان کا نام ہے سہیر الباہلی۔ ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تقریباً 15 سال قبل برطانیہ کے مقبول ترین گلوکار کیٹ سٹیونز، جن کا موجودہ نام یوسف اسلام ہے، نے اسلام قبول کر کے یورپ میں بالعموم اور برطانیہ میں بالخصوص تہلکہ مچا دیا تھا۔ کیٹ سٹیونز برطانیہ کا وہ گلوکار تھا جس کے پروگراموں کے تمام ٹکٹ کئی ہفتے قبل ہی فروخت ہو جایا کرتے تھے اور اس کے ریکارڈ لاکھوں کی تعداد میں بکتے تھے۔ اس کی دولت کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ برطانیہ کے عوام بالخصوص نوجوان اس کے دیوانے تھے۔ مغرب کے اس اہم فرد کے قبول اسلام نے وہاں کے معاشرے پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ کچھ اسی طرح کا معاملہ قدرے مختلف نوعیت کے ساتھ تقریباً 4-5 برس قبل عالم عرب کے مشہور ملک مصر میں ظہور پذیر ہوا تھا، جس میں مصر کی فلمی صنعت سے وابستہ ایک اداکارہ مدیحہ کامل نے فن سے توبہ کرتے ہوئے فلمی صنعت کو خیر آباد کہہ کر مصری معاشرے کو مبہوت اور حیران کر دیا تھا۔ مدیحہ کامل کے اعلان توبہ کے چند ہفتوں کے بعد ایک دو اور اداکارائیں طائب ہو گئیں۔ بس پھر کیا تھا، طائب ہو کر فن کو خیر آباد کہنے والی اداکاراؤں کی ایک لائن لگ گئی اور مصر کی فلمی دنیا میں گویا ایک بونچال سا آ گیا۔ گویا فلمی صنعت کے ذمہ دار حضرات پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی عالم پریشانی میں انہوں نے نئے چہرے تلاش کرنا شروع کر دیے تاکہ ٹیمپو برقرار رکھ سکیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مصر میں فلمی صنعت کی بنیادیں ہل چکی تھیں۔ فلم سازوں، پروڈیوسرز اور ہدایت کاروں نے طائب ہونے والی اداکاراؤں اور گلوکاراؤں کو دھمکیوں اور بلیک میلنگ کے ذریعے خوف زدہ کرنے کے علاوہ پرکشش ترغیبات سے بھی رام کرنے کی بہت کوششیں کیں، لیکن وہ ناکام رہے۔ طرح طرح کی الزام تراشیاں بھی لگائی گئیں۔ اب تک جو اداکارائیں اور گلوکارائیں طائب ہو کر دعوت دین کا راستہ اختیار کر چکی ہیں، ان میں مدیحہ کامل، لیلی طاہرہ، سوسن بدر، شہیرہ، شادیہ، عفاف شعیب، فریدہ سیف النصر، سحر حمدی، یاسمین الخیام، شمی البارودی، نسرین، امیرہ، حالہ فواد، حالہ الصافی، مدیحہ حمدی، کمیلیہ الغزالی، عبد الرزاق اور ہنا، ثروت، ماجدہ حمید، تروب اور سہیر الباہلی شامل ہیں۔ یہ وہ فلمی اداکارائیں ہیں جنہوں نے اپنی فلموں میں ہر قسم کے کردار اپنائے، گندے اور فضول کردار اپنانے سے بھی گریز نہیں کیا، لیکن توبہ کے بعد انہوں نے اپنے تمام کنٹریکٹ منسوخ کر دیے اور اس معاملے میں فلم سازوں کی ایک نہ سنی۔ ان اداکاراؤں نے ان کے تمام تر دلائل اور موقف کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ممکن ہے بعض لوگوں کو اس پر تعجب ہوا ہو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب ایمان دل میں راسخ ہو جاتا ہے اور جڑیں پکڑ لیتا ہے تو پھر دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ پھر انسان کے رویے، طور اطوار، انداز فکر اور رہن سہن میں انقلاب آ جاتا ہے، غرض کہ انسان کی کایا ہی پلٹ جاتی ہے۔ خوشائند بات یہ ہے، مصر کی فلمی صنعت میں بتدریج ایک خوشگوار تبدیلی آ رہی ہے جس کے اثرات مصری معاشرے پر پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔
ہم طائب ہونے والی ان اداکاراؤں میں سے ایک اداکارہ سہیر الباہلی کی توبہ کی داستان آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس سے قارئین کو اندازہ ہوگا کہ مصر کی فلمی صنعت میں کتنا بڑا انقلاب رونما ہو چکا ہے۔ سہیر الباہلی حسن و رعنائی اور فن اداکاری میں ہمارے ہاں کی اداکاراؤں سے کہیں آگے تھی۔ عالم عرب میں اس کے حسن اور اداکاری کا ڈنکا بجتا تھا اور اس کا نام ہی فلم کی کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔ نہ صرف مصر بلکہ پورے عالم عرب کے فلمی تماش بین اس کی اداکاری کے دیوانے تھے۔ اس کی شہرت اور حسن کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہ پردہ اسکرین پر جلوہ گر ہوتی تو لوگ دل تھام کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ غرض وہ اللہ سے بہت دور رنگ و بو کے سیلاب میں غرق تھی اور وہ جنت، دوزخ اور موت کے تصور سے ناآشنا اور عیش و عشرت، مال و دولت کی دل دادا تھی۔ لیکن اچانک منظر اس طرح بدلتا ہے کہ شہرت اور دولت کی بھوکی موت کے خوف سے لرزنے لگی اور دنیاوی عیش و عشرت کی دل دادا جنت کی طلبگار بن جاتی ہے۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ اس سلسلے میں الندوۃ العالمیہ للشباب، جو مسلم نوجوانوں کی بین الاقوامی تنظیم ہے اور جسے عرف عام میں وامی کہا جاتا ہے، کہ عربی مجلہ میں ایک رپورٹ شائع ہوئی جس میں سہیر الباہلی کے تاثرات بیان ہوئے۔ سہیر الباہلی کہتی ہے، جب میں چھوٹی سی بچی تھی تو مجھے ڈرامے دیکھنے کا بہت شوق تھا، حتیٰ کہ میں اداکاراؤں کی نقل کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی اور ان کی چال ڈھال، ان کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے کے اطوار اور لباس کا سٹائل اپنانے کی کوشش کرتی تھی، یہاں تک کہ میں جوان ہو گئی۔ تب میں نے اپنے شوق کو مہمیز دینے کے لیے آرٹ اسکول میں داخلہ لے لیا اور فن سیکھنے لگی۔ میری ماں نے مجھے اس سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور فن کی گندی دلدل میں اترتی چلی گئی۔ مجھے اب خیال آتا ہے کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کیونکہ میرے اس فیصلے نے میری ماں کو روگ لگا دیا اور وہ میری بے راہ روی کی وجہ سے بیمار ہو گئی۔ میں فن کی گندی دلدل سے نکل کر ایمان کی پاکیزہ شاہراہ پر کیسے گامزن ہوئی، یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ دراصل مجھے ایمان کی طرف راغب کرنے میں میری بہن کی موت نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اس کی موت نے میرے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ میں 30 سال سے فن سے وابستہ تھی، مگر میرا دل سکون و اطمینان سے خالی تھا۔ دولت اور شہرت کی بھوک تھی کہ مٹنے میں نہیں آتی تھی۔ شیطان ہر وقت مجھ پر غالب رہتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ جب مجھے موت آئے تو کسی فلم کے ڈائلاگ بولتے ہوئے یا کسی سٹیج پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے موت آئے۔ میری سوچ یہ تھی کہ میرا سب کچھ فن ہے، میرا خدا، میرے والدین اور سب کچھ میرا فن ہی ہے۔ لیکن میری سوچ میں اس وقت تبدیلی آئی جب میری بہن اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ میری بہن مجھ سے کم عمر لیکن زیادہ صحت مند تھی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے بھی نواز رکھا تھا۔ اس کی وفات کے بعد ایک دن مجھے خیال آیا کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتی تو کیا یہ امر بعید تھا اور کیا مجھے کبھی موت نہیں آئے گی؟ اگر مجھے مرنا ہے اور یقیناً مرنا ہے، اور جب یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ دنیا فانی ہے جسے بہرحال ایک روز چھوڑنا ہے، تو پھر یہ سارا مال و دولت، زیب و زینت، نام و نمود اور ہیرے جواہرات کس کام کے؟ کیا میں انہیں قبر میں اپنے ساتھ لے جا سکوں گی؟ کیا یہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا سکیں گے؟ ان خیالات و تفکرات نے میری کایا پلٹ دی اور میں نے سوچا کہ اب مجھے روایتی مسلمان کی بجائے باشعور مسلمان بن جانا چاہیے۔ اس تبدیلی کے بعد میں نے ازہر یونیورسٹی قاہرہ جانا شروع کر دیا اور وہاں علماء سے جنت اور دوزخ کے بارے میں سوالات کرنے شروع کر دیے۔ اسی اثنا میں ایک کتاب بعنوان موت میرے ہاتھ لگ گئی۔ میں نے اس کا مطالعہ کیا تو میرے دل پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ میں بیمار پڑ گئی۔ ایک ہفتہ کے بعد میری طبیعت کچھ سنبھلی تو میں شیخ محمد عبدالکافی کے پاس گئی اور ان سے درخواست کی کہ وہ مجھے دین کی تعلیمات سے آگاہ کریں۔ اس پر شیخ نے فرمایا، تم نے کبھی قرآن پڑھا ہے اور اس کے معنی پر غور کیا ہے؟ جواباً میں نے کہا، قرآن تو پڑھا ہے لیکن اس کے معنی پر غور نہیں کیا۔ تب شیخ نے فرمایا، قرآن کی ہر آیت اور ہر لفظ کو پڑھ کر ان کے معنی پر غور کرو اور پردہ کیا کرو۔ میں نے شیخ سے کہا کہ اس سلسلہ میں مجھے 1 سال کی مہلت دے دیں، تو
تو شیخ نے جواب دیا مہلت اللہ سے طلب کرو۔ جب میں نے قرآن کی تفہیم شروع کی تو میں اس کی گہرائی پر حیران رہ گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا قرآن کی آیات اپنے معنی کے ساتھ میرے دل میں اترتی چلی جا رہی ہیں۔ میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتی کہ یہ ایک ایسا شیریں کلام ہے جس نے میرے دل کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ میرے تصور میں تو یہی تھا کہ پردہ دنیا کی تمام آسائشوں اور رنگینیوں سے دستبردار ہونے کا نام ہے، اس لیے میں اس سے خوف زدہ تھی اور جھجک محسوس کرتی تھی۔ اسی دوران میں نے عمرہ کے لیے رخت سفر باندھا۔ مکہ پہنچ کر میں بیت اللہ میں ہر نماز کے بعد دعا مانگا کرتی کہ یا اللہ میرے دل میں اس اداکاری سے نفرت پیدا کر دے اور مجھے راہ حق دکھا دے۔ وہاں میں شدت کے ساتھ روتی اور میں نے عہد کیا کہ آئندہ انشاءاللہ رقص و سرود، مخلوط محافل اور دیگر شیطانی اعمال سے اجتناب کروں گی، اور اللہ کا شکر ہے کہ وطن واپس آ کر میں تمام شیطانی افعال سے تائب ہو گئی اور پردہ کرنے لگی۔ میرا یہ فعل لوگوں کے لیے باعث تعجب تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس پر میرا مذاق اڑایا اور بعض کو میرا یہ کردار اس قدر برا لگا کہ انہوں نے مجھے باقاعدہ گالیاں دیں۔ در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی جس سے میں دوچار ہو گئی تھی۔ کیسی عجیب بات ہے کہ جب میں عریاں ہوتی تھی تو یہ لوگ محفوظ ہوتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے۔ مجھے ان کی اس ذہنیت پر بہت افسوس ہوا۔ بعض لوگ تو اس حد تک گر گئے کہ انہوں نے الزام لگایا کہ میں عمرہ کرنے تو ایک بہانے سے گئی تھی، دراصل وہاں مجھے سعودی شیوخ نے کئی ملین ریال دیے ہیں تاکہ میں فن چھوڑ دوں۔ مجھے اس الزام پر دکھ بھی ہوا اور حیرت بھی، کیونکہ میں ایک فنکارہ تھی۔ اگر فلموں میں کام کرتی رہتی تو ایک سال میں کئی ملین کما سکتی تھی اور شہرت الگ تھی۔ پھر یہ الزام کیوں؟ جہاں تک میں سمجھی ہوں وہ یہ ہے کہ میرا اسلام کی طرف شعوری طور پر لوٹنا ان حوث پرست لوگوں کو اچھا نہیں لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ مالک الملک ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور کن فیکون سے زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ اس کی طرف سے ہر انسان کو اس کی زندگی میں سنبھلنے کا ایک بار موقع ضرور ملتا ہے۔ کسی آزمائش یا صدمے کے باعث انسان یا تو اسے ضائع کر بیٹھتا ہے یا پھر سنبھل جاتا ہے۔ میری بہن کی موت اگرچہ میرے لیے شدید صدمے کا باعث بنی تھی، لیکن میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ میرے نہاں خانہ دل میں یہ احساس پرورش پا رہے تھے کہ رب نے جو مجھے موقع دیا ہے اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو میری بدقسمتی کا کوئی مقام نہیں۔ اب بھی میں نہ سنبھلی تو شاید کبھی نہ سنبھل سکوں۔ انہی احساسات نے مجھے ہدایت کی سیدھی اور صاف و شفاف شاہراہ پر گامزن ہونے میں مدد دی۔ دراصل جو لوگ اس قسم کے مواقع گنوا بیٹھتے ہیں ان سے بڑھ کر نادان اور کون ہو سکتا ہے۔ میں آج بھی سوچتی ہوں کہ اگر میرے رب کی توفیق میرے شامل حال نہ ہوتی تو میں گمراہی کی تاریکی میں ہی بھٹکتی رہتی۔ بعض جرائد نے یہ شوشہ بھی چھوڑا ہے کہ میرا یہ فیصلہ مستقل حیثیت کا حامل نہیں اور میں زیادہ عرصے تک گلیمر اور فن کی دنیا کو نہیں چھوڑ سکتی، لیکن میرے مالک نے مجھے اپنے فیصلے پر برقرار رہنے کی توفیق دی ہے، اور میں یہ بات واضح کرتی ہوں اور اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ میں انشاءاللہ آئندہ کبھی بھی اور کسی بھی صورت میں اس گندے میدان میں واپس نہیں آؤں گی۔ جو دروازہ بند ہو چکا ہے سو بند ہو چکا، اب اسے انشاءاللہ کبھی نہیں کھولوں گی۔ کیا چمنستان پا کر بھی کوئی لک و دک صحرا کی طرف دیکھنا پسند کرتا ہے؟ توبہ کے بعد میں سمجھتی تھی کہ اگر میں باپردہ ہو کر اداکاری کروں، مذہبی یا بچوں کے پروگراموں میں حصہ لیتی رہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن تحقیق و مطالعہ کے بعد معلوم ہوا کہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب میں سمجھتی ہوں کہ میں نے 30 سال میں جو فن میں گزارے وہ میرا دور جہالت تھا، اور روشنی اور امن کا دور تو اب شروع ہوا ہے۔ اب میں نے نہ صرف فن سے بلکہ عریانیت، بے پردگی اور اکیلے سفر سے بھی توبہ کر لی ہے، اور جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکی ہوں کہ انشاءاللہ میری توبہ تو نصوح ثابت ہوگی۔ میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اداکاراؤں اور اداکاروں کو ہدایت اور ایمان کی زندگی نصیب کرے جس طرح اس نے مجھے کی ہے۔ میں اداکاراؤں اور اداکاروں سے کہوں گی کہ قبل اس کے کہ ان کا محاسبہ ہو وہ اپنے آپ کا محاسبہ کر لیں، ایمان کی حقیقت کو اپنائیں، نہ کہ فن اور گلیمر کے پیچھے بھاگیں۔ ایمان کا ذائقہ چکھ کر اطمینان اور سکون کی دولت پالیں۔
محترم قارئین، یہ ہے سابق مصری اداکارہ سحیر الباہلی کی توبہ کی داستان، جس نے مصر کی فلمی صنعت کی ہلچل میں مزید اضافہ کیا ہے۔ توبہ کرنے والی ان اداکاروں اور گلوکاروں نے اپنا ایک حلقہ بنایا ہے، جو توبہ کر کے آنے والی نئی ساتھی کے اعزاز میں ایک پروگرام کا اہتمام کرتی ہیں، جس میں پورے قرآن کریم کی اجتماعی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیو کمر کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اس تقریب میں مصر کے سکالروں دانشوروں کو مدعو کر کے ان سے دینی رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ اس حلقے کے ذریعے وہ اب نہ صرف خود دینی تعلیمات سیکھ رہی ہیں بلکہ آگے بھی پھیلا رہی ہیں۔ فن سے توبہ کرنے کا یہ عمل خواتین کی حد تک محدود نہیں رہا، بلکہ اب بہت سے مرد فلمی اداکار بھی تائب ہو کر اسلامی تہذیب کو اپنا رہے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ داڑھیاں رکھ لی ہیں جو سنت رسول نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہیں۔ الحمدللہ، آج کی شخصیت کا تعارف مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔